ہے. تو لیکن میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ صرف اسٹیبلٹی ناٹ فار دا سیک آف اسٹیبلٹی، جو ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے لیے جو تھوڑی سی ایک رف پیچ تھا، تو جب میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آتی ہے، جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہوتا ہے، آپ کی کرنسی اسٹیبل ہوتی ہے، آپ کا ایف ایکس ریزروز بڑھتے ہیں، پالیسی ریٹ نیچے آتے ہیں، تو اس سے ڈائریکٹ فائدہ جاتا ہے ان سارے ایگزسٹنگ انویسٹرز کو. اینڈ ایگزسٹنگ انویسٹرز آر بیسٹ ایمبیسڈرز. تو اس میں جو ان کی پروفٹ اور ڈویڈنڈ ریپیٹریشنز جو کچھ دیر کے لیے رک گئی تھیں، وہ ابھی یہاں گورنر صاحب بھی موجود تھے، تو ہم نے اور انہوں نے اس کو اکنالج بھی کیا ہے کہ بٹوین مئی جون رفلی $2.2 billion آف dividends and profits which had been held back were repatriated. We started on a clean slate during this fiscal year. اور اس وقت جو ان کی پروفٹس اور ڈیویڈنڈز ہیں جو ریپیٹریٹ ہو رہے ہیں، وہ بالکل بینکوں اور ان کے کمپنیز کے ہے، اس کا نہ منسٹری فائنانس سے کوئی لینا دینا ہے، نہ اسٹیٹ بینک سے ہے. سو اب وہ ایک ریگولر سائیکل چل پڑا ہے. اسی طرح جو انٹرسٹ ریٹ ہے، تو پالیسی ریٹ کا تو ڈیسیجن ہے وہ تو جب بھی آئے گا، لیکن الحمدللہ جو انفلیشن بتدریج نیچے جاتی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے کشن تو اس سے بن رہا ہے. لیکن امپورٹنٹلی ان کمپنیوں کے لیے پالیسی ریٹ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کائبور ہے، بیکاز دیٹس دیئر بینچ مارک ریٹ، ناٹ دا پالیسی ریٹ. 6 month جو کائبور ہے وچ از ناؤ لٹل اوور 12%، وہ ان کا ریفرنس ریٹ ہے جس کے اوپر پلس مائنس اب یہ جو ہے وہ بورنگ کر رہے ہیں. اور اس میں بڑی اچھی جو ہے ان سے ہمیں انڈیکیشن بھی ملی ہے کہ دی اپریشیٹ ہیز مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. باقی جو ہماری باتیں ہوئیں اس میں یہ ہے کہ کم از کم والیوم گروتھ اب نظر آنی شروع ہوئی ہے. اٹس ناٹ اونلی ابھی جو سارے یہ جو ایف ایم سی جی کے سی اوز یہاں بیٹھے تھے، کہ صرف یہ پرائس کی وجہ سے ویلیو انکریز نہیں ہو رہی، بلکہ جو والیوم ہے وہ بھی انکریز ہو رہا ہے. ابھی یہ ایک بزنس کانفیڈنس جو سروے ہے، یہ اوورسیز چیمبر جو ہے وہ ریلیز کریں گے. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کہ ان کا اسپوائل دیئر تھنڈر، یہ جب بھی آپ سے بات کریں گے تب بات کریں گے. لیکن آج اس کا تھوڑا سا انہوں نے مجھے لیٹس سے کہ ٹریلر تھوڑا سا دکھایا ہے. تو الحمدللہ جس طرح اسٹیٹ بینک کا انویسٹر کانفیڈنس کی رپورٹ آئی ہے، جو خرم شہزاد صاحب نے اس کے بارے میں بات بھی کی ہے، تو یہ دیکھیں یہ دیز آر ہم کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے. یہ ایک آئی وڈ سے دس از بگننگ آف گرین شوٹس، وی ہیو ٹو اسٹے دا کورس. تو ان کے ساتھ جو باقی باتیں ہوئی ہیں، جو اسٹرکچرل ریفارمز کی باتیں ہیں، جو ٹیکسیشن ہے، جو انرجی ہے، ایس او ایز ہیں، پریویٹائزیشن ایجنڈا ہے، یہ انہی ایگزسٹنگ انویسٹرز کے ساتھ ہم نے مل کے یہ آگے لے کے جانا ہے. بیکاز میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ول اونلی پرووائڈ پالیسی فریم ورک، پالیسی کنٹینیوٹی. یہی کمپنیز ہیں جو ہمیں ہیلپ کریں گی in terms of joint ventures, in terms of the privatization of SOEs, etc. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں بار بار یہ کیوں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ڈیٹا ہم نے اپلوڈ بھی کر دیا، سو میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا جو آپ کو آلریڈی آپ کے علم میں نہیں ہے. لیکن SOEs کا جو ڈریگ ہے اس ملک پہ 2.2 بلین روپے پر ڈے، 6 trillion rupees of losses in the last 10 years. یہ ساری اس کی جو مفصل رپورٹ ہے وہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. اب 6 trillion آپ یہ سوچئے کہ اس سال ہم نے جو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے وہ 12.9 ہے، تو تقریباً 50% جو مد میں اگر میں ڈریگ نہ ہو ایس او ایز کا، یہ سارے پرائیویٹ سیکٹر ادارے ان کو چلا رہے ہوں، اگر یہ ڈریگ نہ ہو تو یو کین امیجن کہ ہمارا جو فزیکل بیلنس ہے یا امبیلنس ہے وہ کتنی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. باقی ان سے یہ جو آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جو بات ہوئی ہے کہ یہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور جو ایگزسٹنگ انویسٹمنٹ ہوئی ہے دیٹس فینٹاسٹک. بٹ ان سے جو میری گزارش ہے کہ ہر انویسٹمنٹ میں اور ہر جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں ایک ایکسپورٹ کا کمپوننٹ ضرور رکھیں. بیکاز دیکھیے یہ جو بات ہوتی ہے نا، اور کئی لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ جی اب اسٹیبلٹی تو آ گئی ہے الحمدللہ، اب یہ گروتھ کی طرف کیسے جائے گی. تو جیسے آپ کو علم ہے اور آپ پہلے یہ سب چونکہ آپ ماشاءاللہ سب اس ملک کو کور کر رہے ہیں، اکانومی کو کور کر رہے ہیں فار دا لانگسٹ ٹائم،
لیکن یہ تو ایک بات اب ایک وی نو دیٹ فار اے فیکٹ کہ جیسے 4% کو ہم ہٹ کرتے ہیں بیکاز اٹس این امپورٹ لیڈ اکانومی تو وی گیٹ ان ٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم. And the moment we get into a balance of payment problem, we have to run back into the lender of the last resort. تو اس بوم بس سائیکل کو اگر ہم نے جو ہے ختم کرنا ہے اور اگر ہم نے انشاءاللہ اس اکانومی کو 5-6-7% کی گروتھ کی طرف لے کے جانا, اٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. تو وہ بھی آج میری درخواست تھی جتنے یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کمپنی, اور بڑے اچھے اس میں چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں. جو نیسلے نے بڑا زبردست کام کیا ہے, وہ آج جب ان کے جو سی او ہیں انہوں نے کہا کہ $23 ملین کی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے. اینڈ آئی تھنک دے اسٹارٹیڈ فرام لیس دین $1 ملین. سو اٹس مووڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اسی طرح اور کمپنیز ہیں جو اس کو آگے لے کر جا رہی ہیں. ٹوبیکو والوں نے ابھی بات کی کہ وہ بھی آگے اس کو لے کر جا رہے ہیں. تو ہر کمپنی نے اب یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکسٹائل نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا آئی ٹی نے ایکسپورٹ کرنا ہے یا ایگریکلچر میں ایکسپورٹ ہونا ہے. Every single entity in this country